اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں رسول خدا کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا تعارف کچھ اس طرح کروایا گیا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے باپ ہیں، علی امیر المؤمنین ان کے شوہر ہیں، حسن و حسین کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر سے منور کیا ہے، اور واقعاً بھی فاطمہ زہرا کا ذکر ایسا ہے کہ ہم جتنا بھی ان کے بارے میں گفتگو کریں کم ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر محترمہ عظمیٰ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جزاک اللہ، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، تو جب بھی ہم بی بی فاطمہ کی سیرت کے پہلو کو اٹھاتے ہیں تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بی فاطمہ زہرا کے فضائل کے حوالے سے بہت سی روایات اور حدیث موجود ہیں کہ جن میں ایک حدیث قصہ بھی ہے کہ جسے ہم دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ حدیث قصہ کی سند اور فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو کیجیے۔ بہت اچھا سوال ہے، خصوصاً حدیث قصہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حدیث قصہ وہ جس کو مستند ترین حدیث سمجھا جاتا ہے۔ 70 روایتیں اس حوالے سے کتابوں میں موجود ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مراجعین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بھی تاکید کی ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ ان روایات اور واقعات میں سے ہے جو صرف شیعوں کے درمیان میں معروف نہیں ہے، بلکہ حدیث قصہ ایک ایسی روایت کہہ لیجئے، اس کو واقعہ اور داستان کہہ لیجئے، دعا بھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں اس کو میں سمجھتی ہوں پروردگار عالم نے چاہا تھا کہ اس کہانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کرے، تاکہ لوگوں کو اہل بیت عصمت طہارت کی فضیلت کا اندازہ ہو۔ تو جو روایت نقل ہوئی ان میں سے سب سے اہم تو راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، اور اس کی راویہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بی بی ہی فرما رہی ہیں کہ پہلے امام حسن آئے اور اس کے بعد انہوں نے امام حسن نے یہ کہا، اور اس کے بعد امام حسین آئے، انہوں نے یہ کہا، رسول خدا سب سے پہلے تشریف لائے، اس کے بعد یہ دونوں معصومین، یعنی ہر شخص بی بی سے آ کر فقلت، یعنی پھر میں نے کہا۔ تو یہ روایت بی بی سے نقل ہو رہی ہے، جس کو مثلا جابر سے ہی ہم زیادہ تر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہی پڑھتے ہیں۔ شکر ہے خدا کا کہ یہ پاکستان میں رائج ہے۔ ظاہر یہ مستند ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ پاکستان میں رائج ہے، لیکن یہ کہ ہم اس بات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ یہ حدیث قصہ جس کی بہت برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، مستند ترین ہے، ہمارے درمیان میں مجلسوں میں، میلادوں میں، شب جمعہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو برکتیں کیا کیا ہیں وہ خود اس حدیث سے ہی سمجھ میں آتا ہے، کہ جس کے آخر میں نبی اکرم دعا کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی میرے محبوں اور شیعوں میں سے کسی محفل میں یہ حدیث پڑھی جائے، اس خبر کا ذکر ہو، تو پروردگار عالم غمگین دلوں کو، ان کے غم کو دلوں سے دور کرے اور حزن کو دور فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا کرے۔ تو یہ 3 برکتیں تو خود حدیث کے اندر ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آیت اللہ بہجت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو بیماریوں کی شفا یابی کے لیے پڑھیے، اور بہت سارے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے مثلاً کئی مرتبہ جیسے 10 دن اکٹھا حدیث قصہ کو پڑھا یا ہر شب جمعہ پڑھا تو ہماری فلاں حاجت بھی پوری ہوئی۔ ظاہر ہے وہ تو حدیث سے قصہ میں رسول کی زبانی سے بیان ہوا ہے، تو اس کی برکتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس جگہ پر پڑھی جاتی ہیں وہاں فرشتے آتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جب فرشتگان آتے ہیں، یہ بھی حدیث قصہ کا ہی ذکر ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ان لوگوں کے لیے جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں مغفرت کی اور درود و سلام کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی جو بھی اس حدیث کو پڑھے گا اس کے اوپر فرشتگان الہی جو ہے وہ رحمت اور برکتوں کی دعائیں کریں گے۔
بالکل، واقعی آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. میں آپ سے چاہوں گی کہ جیسے یہ حدیث قصہ جو ہے اس میں قصہ کے کیا معنی ہیں اور اس کا کردار اور اس کے علاوہ اس میں جو رائحۃ طیبہ جو بار بار جس کا تکرار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے. یہ بہترین حدیث قصہ جس کو نام ہی قصہ کا دیا گیا. قصہ کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں چادر. اچھا، اور یمنی کا ذکر بھی ظاہر ہے خود یہ حدیث قصہ کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا نے آ کر کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں. اور کس کے پاس آئے رسول خدا؟ اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. تو یہ خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے بات کہ نبی اکرم ایسے وقت میں اپنے ضعف کا تذکرہ بی بی سے فرما رہے ہیں. اور رسول خدا کوئی کام کوئی ذکر جو ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. تو نبی اکرم جو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی سے وہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ کرنے والے. تو ہمیں اس واقعے میں ایسا نہیں لگتا کہ ایسے کوئی اتفاقی ہو گیا جیسے کوئی عام شخص کسی بیٹی کے گھر پہ جاتا ہے. یہ پیغمبر ہیں اور کسی خاص واقعے کے تحت کسی خاص اللہ کے حکم امر کے تحت جا رہے ہیں اور بیوی سے جا کر ہی کہہ رہے ہیں. تو بیوی سے جب بیوی نے کہا اعوذک باللہ یا ابتا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ کے اس تکلیف میں، اللہ سے یعنی پناہ اور مدد کی طلبگار ہیں رسول خدا کی اس اذیت کے اوپر. تو اس ضعف کو وہ اذیت ہی تصور کر رہی ہیں. تو نبی اکرم کی اس کمزوری کے وقت میں نبی اکرم بی بی سے طلب کر رہے ہیں کہ تم مجھے چادر یمنی لا کے دو جو قصہ ہے. اور اس چادر کا کیا فلسفہ ہے کہ اس چادر میں صرف رسول خدا نے نہیں لیٹنا، بلکہ چادر میں جب رسول اللہ لیٹ گئے تو سلسلے وار پنجتن پاک علیہ السلام میں سے ایک ایک شخصیت وارد ہوتی ہے. پہلے امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، اور سب ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خوشبو آ رہی ہے، رائحۃ طیبہ، پاکیزہ خوشبو، کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، یعنی وہ خوشبو جو ہے وہ ہمارے جد رسول خدا کی خوشبو. اچھا، یہ جو رائحہ ہے خود خوشبو اللہ کی ان نعمتوں میں سے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو بہت پسند ہے. چند چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے خوشبو ہے. خوشبو انسان کی نفسیات، انسان کی روح کی تراوت اور انسان کے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ایک طبیعی سی چیز ہے، یعنی ہر انسان کو خوشبو پسند ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں ہیں اس وقت دنیا میں رائج ہیں اور وہ اسٹیٹس کا سمبل بھی سمجھی جاتی ہیں. تو اب خوشبو رسول کی جو خوشبو ہے اس کو استشمام کرنا، اس کو سونگھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. طیبہ پاکیزہ خوشبو ہے. ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو خوشبو سے ہی تعلق رکھتا ہے اور اہل بیت سے اس کا تعلق ہے، وہ مجھے سنانا چاہوں گی یہاں پر. ایک عالم نے ذکر کیا کہ کسی محفل میں ایک شخص آتا تھا تو اس کی خوشبو سب سے الگ ہوتی تھی. اچھا، جو لوگ بہت زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی طرح کی خوشبوؤں کو پہچان سکتا ہے. خواتین تو ماشاءاللہ ایک کچن میں ہی اپنی بہت ساری خوشبوئیں سونگھتی ہیں. تو اب وہ جو خوشبو تھی وہ کسی نے کبھی نہیں سونگھی تھی. تو ایک دن جو مجلس میں گیا جس کے گھر میں تھا اس کو بہت تجسس تھا کہ میں اس سے پوچھوں گا. اس نے کہا آپ بیٹھیے گا، میں آخر میں آپ سے سوال کچھ کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. جب سب چلے گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں جو میں نے کبھی نہیں سونگھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کرتا. کہا پھر یہ آپ کے پاس سے کیا آتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس یہ ایک راز ہے جو اب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو عالم نے کہا کہ اس شخص نے وعدہ کیا تھا اور اس کا نام نہیں بتایا گیا کہیں پر بھی. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں رسول خدا کو دیکھا. نبی اکرم نے سوال کیا کہ تم سب میں سے، محفل تھی وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ درود پڑھنے والا کون ہے؟ کثرت سے، جو کثیر الذکر کہلاتے ہیں. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں بھی درود زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن اس نے کہا ہو سکتا ہے اس محفل میں مجھ سے بھی زیادہ درود بھیجنے والے لوگ ہوں. تو لگتا ہے کہ طبیعت میں اس کی ایک انکساری بھی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں سمجھا، خاموش رہا. دوسری مرتبہ رسول اللہ نے وہی سوال کیا، تب بھی وہ خاموش رہا. جب تیسری مرتبہ رسول اللہ نے سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود بتائیے. تو نبی اکرم اس کے قریب گئے اور نبی اکرم نے اس کے ہاتھ کو چوما اور کہتا ہے بس جب وہ رسول کا بوسہ تھا نا، اس کے بعد سے میرے بدن میں سے یہ خوشبو آنے لگی ہے جو مجھے سب سے منفرد اور ممتاز کرتی ہے. تو جب یہ واقعہ میں نے سنا تو میرے پر بڑا اثر ہوا کہ اگر رسول اللہ کسی کا خواب میں بوسہ لے لیں اور اس کے بدن سے ایسی خوشبو آنے لگے
کہ جس کو سب مطلب سون کر اور وہ متعجب ہوں، تو وہ ہستیاں جو خود جن کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، پنجتن پاک علیہ السلام ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر ہم درود اگر بھیجتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں بی بی سلام اللہ بھی آتی ہیں اور ام المومنین بھی آتے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام، یہ سبھی ہستیاں ہیں پنجتن پاک اور ائمہ معصومین، تو ان کی بو کو استشمام کر کے انسان کے اوپر کیا تاثیر ہوتی ہوگی، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم ہمیں اس رائحتاً طیبہ کو جو حدیث قصہ کی محفل ہے اس میں استشمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ محسوس کر سکیں۔ شخائر، جیسے کہ حدیث قصہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جیسے آیہ تطہیر میں ایک لفظ آتا ہے انما یرید اللہ سے، تو اس انما پر ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ خود حدیث قصہ اور یہ جو لفظ انما ہے جو آیت تطہیر کا ہے، جو سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیت ہے، اس کا بھی ذکر ظاہر ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خود مرکزی یہ آیت ہے جو اس پورے واقعے کے لیے، مطلب شاید جس سے کہنا چاہیے شان نزولی کے لیے یہ واقعہ ہوتا ہے، جیسے غدیر کے لیے نبی اکرم نے سب کو روکا اور پالان شتر بنایا اور حاجیوں کے درمیان یہ واقعہ رونما تاکہ وہ آیت تکمیل اور آیت بلغ نازل ہو۔ اسی طریقے سے یہ جو پورا حدیث قصہ کا واقعہ ہے طہارت معصومین علیہ السلام کو بتانے کے لیے۔ لفظ انما کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہ لفظ انحصار جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو محصور کرنے والا حرف ہے، بلکہ یہ لفظ نہیں ہے، تو اس کو مطلب اگر ادبی لحاظ سے دیکھیں حرف ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ نے بس یہی ارادہ کیا کہ آپ ہی کو پاک کرے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے کہ جو پاکیزگی ہے، جو حقیقی پاکیزگی ہے، وہ صرف 4 معصومین کے لیے، اور پنجتن کے بعد ظاہر اہل بیت میں یہ سب شامل ہیں جو ہمارے 4 معصومین میں ہیں۔ ان ہستیوں ہی کو اللہ نے حقیقی پاکیزگی دی۔ باقی اگر کسی کو بھی عصمت ملی ہے، چاہے وہ عصمت صغریٰ ہو یا وہ لوگ بھی جو بعض اوقات بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں۔ جتنے بھی پاکیزہ ہستیاں ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اور کوئی ہو، جیسے بی بی مریم ہے، کوئی اور شخصیتیں، حضرت عباس علیہ السلام ہے، بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ، ہم ان کو بھی ایک طرح کی عصمت کا مطلب ہم کون ہوتے ہیں، علماء اور بزرگان نے دیا ہے کہ یہ مقام عصمت پہ تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ حیثیت رکھنے والی ہستیاں تھیں۔ حدیث قصہ میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس حدیث قصہ کا جو محور ہے اور جو مرکزیت ہے اس میں بھی فاطمہ نظر آتی ہیں ہمیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ حدیث قصہ کے حوالے سے بھی فاطمہ کی کچھ فضیلت بیان کیجیے۔ دیکھیے، یہ حدیث قصہ ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بی بی کے گھر پہ رسول اللہ تشریف لائے، اور جناب سیدہ کا گھر، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بی بی ام سلمہ کا بھی شاید تھا، لیکن لگتا ہے اسی طرح سے ہے کہ رسول خدا جناب سیدہ ہی کے گھر پر آئے ہیں، یعنی مجھے خود بھی ایسا ہی احساس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میں کوئی محققہ یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوں، لیکن بہرحال جتنا ہم نے پڑھا دیکھا مختلف جگہوں کے اوپر، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی ہی کا گھر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب سیدہ ہی کے پاس سب آ رہے ہیں، ان کے سارے گھر کے افراد ان کو سلام کرتے ہیں اور وہ جواب سلام دیتی ہیں اور سب کا احترام کرتی ہیں، جناب سیدہ کی طرف سب متوجہ ہیں، اور آخر میں جناب سیدہ جب داخل ہوتی ہیں تو نبی اکرم اس وقت دعا پڑھ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا پہچانوا رہا ہے، کس طریقے سے بتا رہا ہے، کیا تعارف کروا رہا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ ہم فاطمہ تو، یہ سب جمع ہیں، اور وہاں پر سب مرد بھی ہیں، رسول خدا بابا ہیں، یعنی مرتبے میں رسول خدا نبی ہیں، جناب سیدہ کے پدر گرامی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی کو مرکز قرار دیا۔ جیسے جب ہم جاتے ہیں کسی محفل میں، اگر کوئی میاں بیوی بچے ہوتے ہیں یا کوئی گھر کا بڑا ہوتا ہے، تو لوگ کیسے پہچانواتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں ہیں، یہ ان کی مسز ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، ان کی بہو ہے، ان کے بچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، اور جیسے آپ نے پروگرام کے ابتدا میں کہا وہ ان کے بابا ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، یعنی یہاں باقی سب کے لیے ضمیر لگی ہے اور جناب سیدہ کا نام آیا ہے، ہر کو پہچان، جی ان کے شوہر اور ان کے بیٹے، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کا گھر ہوتا ہے تو اگر کسی کا بھی گھر ہے تو جو مرد ہوتا ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ
فلاں کا گھر ہے، بیٹے کا گھر ہے، داماد کا گھر ہے، لیکن اللہ نے کیسے پہچانوایا کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے نہیں بہت پریشانی کی بات نہیں ہوتی اگر خواتین کے ذریعے کوئی پہچانا جا سکے. واقعی آپ کی گفتگو سے اتنا لطف آ رہا ہے کہ کس طرح کتنی خوبصورت ایک چیز بہت ہے ہمارے خوبصورت چیز ہے پاس. جس میں عورت کی منزلت کو اللہ نے اس میں دکھایا اور مرکزیت کو دکھایا اور احترام کو دکھایا ہے. واقعی خدا کا شکر ہے کہ اتنی خوبصورت حدیث، اتنی خوبصورت دعا ہمارے پاس موجود ہے. واقعی جیسے کہتے ہیں نا کہ دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، جیسے آپ نے بتایا. تو ابھی صرف ہماری اس حدیث قصہ کی گفتگو سے ایسے دل کو سکون مل رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو ختم ہی نہ ہو. لیکن مطلب جیسے ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں ہمیں کون سے آداب معاشرت اور ایک جیسے ہم خواتین ہیں ہمارے لیے اس میں ایسے کون سی مرکزیت کا احساس ہو سکتا ہے ہمیں اس کے ذریعے. اس میں بہت ہی خوبصورت جو حدیث قصہ کے ظاہر یہ بہت ظاہر الحمدللہ پڑھی جانے والی ہے، لوگ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، اس کو نظم کی شکل میں بھی لایا گیا ہے اور اس کے بچے ٹیبلوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ حدیث قصہ کیا ہے اور ترجمے کے ساتھ جانتا ہو. تو اس میں سب سے اچھا جو ایک گھرانہ دکھایا گیا نا اہل بیت کے، جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں کہ وہ جنگوں میں شجاع ہیں، وہ انفاق کرنے والے ہیں، ان کا ایک فیملی کا جو نظام ہے، ایک گھر میں خاتون کا جو کردار ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے دکھایا گیا کہ جناب سیدہ اگر بیٹی ہیں تو بابا کی نگاہ میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور بیوی کے پاس رسول خدا اس وقت بھی آ رہے ہیں جب کسی سفر پہ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تب بھی جناب سیدہ کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں، اگر کمزوری کا احساس کرتے ہیں تب بھی جناب فاطمہ کے پاس آتے ہیں. آیت تطہیر کا نزول ہوا تب بھی جناب سیدہ ہی کے دروازے پر رسول 6 مہینے تک درود پڑھتے رہے اور سلام کہتے رہے. یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہی فضیلت ہے کہ آیت تطہیر نازل ہوئی اور آیت تطہیر کے بعد لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی. ایک تو خود واقع ہے حدیث قصہ اور بار بار رسول خدا کا آنا اور اس آیت کو دہرانا اور ان کے اوپر سلام بھیجنا تاکہ اس آیت کی معرفت لوگوں کو، ورنہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ اس سے غلط معنی لے کے اہل بیت کو کچھ اور کرا دیں. جیسے آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس آیت کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں. اہل بیت کون ہے یہ ایک سوال ہے. تو اہل بیت میں رسول کی بیٹی ہیں، ازواج نہیں ہیں کیونکہ ازواج کو داخل کیا جاتا ہے اور باقی سارے مرد تھے، صرف ایک خاتون تھیں اور وہ خاتون جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی تھیں اور وہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کو ان کے شوہر بھی آ کر سلام کر رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی آ کر سلام کر رہے ہیں اور کتنی خوبصورت طریقے سے بی بی جواب دے رہی ہیں. قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، بہت پیارے انداز میں کہ مائیں اگر بچوں کو اس طرح سے سلام کا جواب دے، محبت کا اظہار کریں، یعنی اس کے ذریعے ہمیں فیملی لائف بہت خوبصورت پہلو میں لگتی نظر ہے. آتی ہے. بالکل. اور اکثر فیملی لائف میں جو جہاں سے دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں وہاں خواتین کا احترام نہ ہونا ہے. جب خواتین کا احترام گھروں کے اندر نہیں ہوتا، مثلا باپ نہیں کرتا، بچے بھی احترام نہیں کرتے، شوہر نہیں کرتا تو بچے بھی احترام نہیں کرتے. پروردگار عالم ہمیں اس طرح سے ایک تو سلام کا بہت اچھا طریقہ اور اچھا انداز اس میں دکھایا گیا. جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. خدا انہیں متعال قبول کرے اور بیوی کے تقرب کا وسیلہ بن سکے ہماری مختصر سی گفتگو. آخرت میں بیوی کی شفاعت نصیب ہو سکے. الہی آمین. واقعی مجھے تو واقعی بہت مزہ آیا تھا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت لطف آ رہا ہوگا اس پروگرام سے اور آپ کی گفتگو سے. آخر میں آپ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ہم سب اراکین کی طرف سے اور ناظرین کے لیے کچھ دعا کے کچھ چند الفاظ. بس دعا یہی ہے پروردگار عالم بیوی کے وسیلے سے ان ایام فاطمیہ جن کے بارے میں خود رہبر معظم نے یہ فرمایا کہ میں پورے سال کا رزق ان ایام فاطمیہ سے حاصل کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ پورے ملک کا، یعنی اپنا نہیں، پورے سال کا، پورے ایران کا، ملت کا، انسانوں کا اور ملک کا، ظاہر اتنی بڑی اقتصاد اور تمام معاملات ہیں تو ان سب کے حوالے سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ ایام جو اتنے بابرکت بافضیلت ہیں، جو شامل ہو رہے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے، مالی اعتبار سے، سخن کے اعتبار سے، خود حتیٰ سننے کے اعتبار سے، بیوی کے غم میں کوئی آنسو بہانے والا ہے، کوئی تھوڑی سی بھی خدمت کرنے والا ہے، جہاں کہیں ہمارے الحمدللہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، اسکاؤٹس کی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں، بہت ساری خدمات ہیں جو ایام فاطمیہ میں انجام دی جاتی ہیں. جہاں جہاں جو ہے ان سب کو جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں، ان کی حاجات کو پورا کریں. جو پریشانیوں کا، امراض کا دور ہے اس میں خداوند متعال سب کو شفا یابی عنایت فرمائے اور ہر طرح کے جسمانی، ذہنی، روحانی امراض سے ہم سب کو شفا یابی عنایت فرمائے. اور امام زمانہ کے ظہور میں سب سے زیادہ
جو اہم دعا ہے کہ بی بی اپنے فرزند کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن سکے. ہم اور آپ ایسے کام کریں کہ بی بی ہماری دعاؤں کو سنیں اور استجابت کی منزل تک پہنچے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. التماس دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں کے لیے بھی یہ پروگرام بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.